لباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ میرے بھائیو بزرگوں اور عزیزو، یہ سورہ فاطر ہے، یہ 28 نمبر آیت ہے اس کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ آپ میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مدنی الطبع کیا چیز ہوتی ہے۔ معاشرتی علوم میں 6ٹھی 7ویں میں پڑھایا جاتا تھا، 8ویں 9ویں 10ویں میں بھی پڑھائی جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے کہ اس پر بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے فلاسفہ نے ان پر بات کی۔ سب سے اہم بات جو اس پر کی ہے مدنی الطبع پر، وہ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون ہے، جو مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ عظیم تاریخ لکھی ہے اس نے، اور اس تاریخ کا ایک مقدمہ لکھا ہے، مقدمہ مشہور ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ عجیب عجیب نقطہ نکالتا ہے، وہ عجیب آدمی تھا، عجیب شخصیت تھی، عجیب عجیب واقعات ہیں اس کے۔ یہاں ان واقعات اور عجیب عجیب واقعات اور اس کے حالات کا ذکر کرنا منظور نہیں ہے، صرف یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس پر 2-4 باتیں میں عرض کر دوں گا۔ میں نے جو گزارش کی کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ مدنی شہر کو کہتے ہیں، طبع کہتے ہیں نیچر کو، فطرت کو۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز گندی ہوئی ہے، اندر لگی ہوئی ہے کہ وہ معاشرے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے اس کو مدنی الطبع کہتے ہیں۔ اس کے نیچر میں یہ چیز ہے۔ کسی نے اگر گھر دور بھی بنایا ہے ذرا شہر سے، تب بھی وہ شہر آتا جاتا ہے اور اپنے احتیاجاتی ضروریہ جو ہے وہ پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اکیلے کوئی آدمی جنگل میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف پیشوں پر لگایا ہے۔ کس کا ذہن گیا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی کہہ رہا ہے میں انجینئر بن جاؤں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار بن جاؤں۔ حالات موافق نہ ہونے کی وجہ سے اور وسائل مہیا نہ ہونے کی وجہ سے بعض حضرات مزدور بن جاتے ہیں، راج کا کام کرتے ہیں، مستری کا کام، سیمنٹ کا کام، چنائی کا کام، موچی کا کام، نائی کا کام۔ اس تمام مجموعے کا نام شہر ہے۔ ایک انجینئر ڈاکٹر کا محتاج ہے اور ڈاکٹر انجینئر کا محتاج ہے۔ نائی حجام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر ڈاکٹر کا محتاج ہے تو ڈاکٹر بھی اس کا محتاج ہے۔ اس طرح تقسیم ہے۔ ایک مزدور اگر ڈاکٹر کا محتاج ہے، انجینئر اور وکیل کا محتاج ہے، تو وہ بھی اس کے محتاج ہے۔ جب مکان بنائے، دیوار گر جائے، دیوار بنائے، تو وہ خود آتا ہے اس کے کہ مہربانی کر کے آ جائیے۔ موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے، سڑک سے اٹھا کر کے لے آتا ہے اس کو۔ محتاج ہے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا، وکیل نہیں کر سکتا، انجینئر نہیں کر سکتا، ایک مزدور کر سکتا ہے۔ تو زنجیر کی یہ کڑیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر کڑیاں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو زنجیر زنجیر نہیں کہلاتا۔ اس مقدموں کا اگر ہم مد نظر رکھیں، ذہن میں رکھیں، تو ہر فرد اپنی جگہ پر کہ اس زنجیر کی مستقل کڑی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں۔ وکیل انجینئر کا کام نہیں کر سکتا، انجینئر وکیل کا کام نہیں کر سکتا۔ عدالتوں میں جائے تو مجرموں کا، دلائل کا، قوانین کا ڈھیر لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اس وکیل کا کمرہ ہے، یہ اس وکیل کا کمرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ بار اٹلا ہے، یہ ایڈوکیٹ ہے، یہ پلیڈر ہے، یہ لائر ہے۔ ادھر آئیں گے ڈاکٹری کے پاس تو یہاں بھی مختلف شعبے ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک شخصیت ایسی بھی ہے اس معاشرے میں جس کا محتاج انجینئر، ڈاکٹر، مزدور، نائی، حجام، تاجر، سب، اور اس شخصیت کا نام ہے عالم۔
اگر آپ کو میری اس بات پر کسی کو اعتراض ہے تو آپ نئی بات میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں، اور پیچھے باتیں نہ کیا کریں، سامنے آ کے کیا کریں۔ ادب کے دائرے کے اندر سوال بھی پوچھا کریں، اعتراض بھی کیا کریں، یہاں اعتراض منع نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت بھی ہے، انجینئر بھی ہے، مزدور بھی ہے، نائی بھی ہے، لائر بھی ہے، میڈیکل لائنز کے جتنے بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ سب محتاج ہیں۔ اس شخصیت کا نام ہے عالم، اور یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ، انما تحقیق کے لیے آتے ہیں، یہی بات ہے، دوسری نہیں ہے۔ انما ہمارے پشتو میں کہتے ہیں خبر دادا بلندا، خبر دغید بلندا، بات یہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ انما اللہ فرماتے ہیں انما، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ تبارک، یہی بات ہے۔ کیا؟ یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس روئے زمین پر اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں کوئی تو وہ علماء ہیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اور جملہ انسانیت کو اس عالم کا محتاج بنا دیا۔ ایک صاحب آئے، وضع قطع میں بہت بڑے آدمی لگتے تھے بھی بڑے، کہ میرے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی ہے۔ کیا کہا ہے جی؟ کہ اگر تو اس کمرے میں چلی گئی تو مجھ پر طلاق۔ گھر میں کوئی کمرہ ہوگا، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا نسخہ لکھ لو اس کے لیے، اب اس کے سر پر درد آئے ہوگا، پیناڈول ایکسٹرا لکھ لو، اس کا درد کا سر آرام ہو جائے گا۔ کتنی فیس جمع کی ہے آپ نے اس مولوی صاحب سے مطلب پوچھنے کے لیے؟ جب آپ دم ڈالتے ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے، آنے سے پہلے وقت لیتے ہیں، کتنی فیس جمع کر رہے ہیں آپ؟ وہ مسئلہ جو بھی تھا ہم نے بتا دیا اس کو، لیکن محتاج ہے کہ عالم بتائے گا۔ اب اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کمرے میں گئے، کمرہ گھر میں ہے، کیا کرے؟ کون حل کرے گا یہ؟ کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان، چالاک، مکار، غدار آ جائے اس مسئلے کو حل کر لے، بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ آ جائے مسئلے کو، مولوی حل کرے گا؟ نہ آپ سے فیس کا تقاضا، نہ آپ کا وقت ضائع کرنا، یہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اگر اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، آپ کو کہے گا کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، لکھ لو، بڑے مفتی کے پاس چلے جاؤ، شاید میں آپ کے مسئلے میں غلط نہ ہو جاؤں۔ یہ کیوں اس طرح کہتا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ اس کے علاوہ کتنا خوف ہے اللہ کا لوگوں میں، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرا لیڈر، سیاسی لیڈر کافر کیوں نہ ہو، میں اس کا قدم بوس ہوں، اس کے سامنے میرا لیڈر جو مجھے ٹکٹ دے گا، میری بیٹی کو ٹکٹ دے گا۔ عالم ایسا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو تمغہ دے دیا، اے میرے علماء، اے میرے انبیاء کے وارث، یہ قوم تم سے خوش نہیں ہے، لیکن میں تمہیں تمغہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ڈرنے والے تم ہی ہو۔ تو علماء اس پر صابر و شاکر ہو جاتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ تمغہ دے رہا ہے، ہمیں مخلوق سے تمغے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، مسجد کی صفائی بھی کرے، امامت بھی کرے، جنازہ بھی پڑھائے، نکاح بھی پڑھائے، مسئلے بھی بتائے، دم بھی ڈالے، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بیچارہ کھائے کیا؟ دروازہ لاک کیا، غور سے بات سنیں، ہنسنے کے بجائے روئیں۔ اس گیٹ کو مثلا لاک کیا، قریب ایک کرسی رکھی، ٹیبل رکھا، شیشہ رکھا، کینچی اور اسرا رکھا، نماز کے لیے جو آتے کہتے کہ بیٹھو تمہاری داڑھی منڈا لوں، تمہارے بال بنا دوں۔ کہتا مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ میرے پوچھنے والے تو میں بھی کوئی طریقہ تو اختیار کروں کمانے کے لیے نا، میرے پاس اور کوئی ہنر نہیں ہے، یہ آسان کام ہے، میں نے یہ اختیار کیا۔ سر منڈانے کے اتنے پیسے ہیں، اس طرح تب لوگوں کو ہوش آئے کہ واقعی مولوی صاحب بھی تو انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی ضروریات ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے
ایک سونا ہے، تمام لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. نائی ہے، حجام ہے، موچی ہے، ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، پریمیئر ہے اور چیف آف آرمی ہے. اسی مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، بغیر ادائیگی فیس کے سب کچھ بتا دیتا ہے. کیا اس معاشرے کا فرد نہیں ہے؟ میں آپ کے ضمیروں کو ٹٹول کر کہتا ہوں، اتنی خدمات کے باوجود، اتنا صلے کے باوجود اس معاشرے کو مولوی اچھا نہیں لگتا. میں نے آج یہ موضوع اس لیے چھیڑا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے راستے میں ذرا پہلے جا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اس سے آگے کون جا رہا ہے؟ ابو درداء، بہت بڑے صحابی ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا، غصے ہوئے، ابو درداء کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ابو بکر کی شان نہیں معلوم؟ انبیاء کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، تم اس سے آگے جا رہے ہو. تو بتا ابو بکر کے پیچھے ہو گیا. یہ جو واقعہ میں نے حدیث کا نقل کیا، یہ قرآن میں مفسرین نے نقل کیا ہے. کہاں نقل کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنے آواز کو بلند نہ کرو. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال سارے بگڑ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. بڑی بحثیں ہیں اس پر. اسی کے ضمن میں لکھا ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، یہی سلوک ان کے ساتھ اگر کوئی نہیں کرے گا اس کا بھی ان تحبط اعمالہم میں آ جائے گا، شاید اس کے بھی اعمال اکارت میں چلے جائیں. میرا کام ہے مسئلہ بتانا، آپ جو بھی سوچیں یہ آپ کی مرضی ہے. چنانچہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کسی عالم صحابی کے دروازے پہ جاتا تو بیٹھ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے حبیب، جو آپ کو باہر سے آ کر کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، باہر ذرا آ جائیے، جو آج کل پکارتے ہیں مولوی صاحب ذرا باہر آ جاؤ نا، شکر ساتھ صاحب تو کہہ دیتے ہیں. وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ مولوی کے ساتھ ویسے مولوی تو مولوی گاجر بن جائے گا، تو صاحب ساتھ لگا لیتے ہیں. صاحب قافیہ لگا ہوا ہے اس لیے لگاتے ہیں. جو لوگ آپ کو باہر سے پکارتے ہیں یا محمد اخرج الینا، ہمارے لیے باہر ذرا آ جائیے، اکثرهم لا یعقلون، بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں. اگر یہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تو خود نکل آئے، تو کہتا میں کسی عالم صحابی، رسول اللہ کی تو بات دور ہے کہ یہ اس کے ورثہ ہیں، باہر بیٹھا رہتا تھا کہ جب تک یہ خود نہ نکل جائیں میں بات نہ کروں گا. ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹا دوں اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یہ ادب کا تقاضا ہے. بعض اوقات مجھے کوئی ویڈیو بتا دیتا ہے، فحش باتیں ہوتی ہیں علماء کے بارے میں. کیا علماء فرشتوں سے آئے ہیں؟ جبرائیل سے بیعت کر کے آئے ہیں؟ کیا اس معاشرے کے فرد نہیں ہیں؟ ان کے تقاضے نہیں ہیں؟ ان کے بچے پڑھتے نہیں ہیں؟ ان کا شوق نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھا لیں؟ ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں؟ یہ کوئی باہر سے آئے ہیں؟ نونن میں صفتیں چھوڑ کر کے 100 میں ایک عیب اچھالیں گے. سب پرندے اڑتے ہیں، لیکن جب شہباز اڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو شہباز اڑا، وہ دیکھو شہباز اڑا. میرے بھائیو، بزرگ اور عزیزوں، ہمارے معاشرے کی تباہی کے اسباب یہی ہیں. کل مجھے ایک صاحب نے ویڈیو بتایا، عمرے کے لیے گیا ہے، داڑھی منڈا، عمرہ احرام بھی بندھا ہوا ہے، تازہ تازی داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے، دعا مانگ رہا ہے، یعنی بد دعا مانگ رہا ہے. کس کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تعصب کا چشم اٹھار دیں،
شیطان کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے پہ کر دیں، جس پارٹی کو آپ محبوب رکھتے ہیں اس کو وہ تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں، آپ اکیلے ہو جائیں، میں جو بات کرتا ہوں اس پہ غور کر لیں۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کہیں میں ضلع مانسہرے کا ہوں یا پھر نوشہرے کا ہوں اور اس وقت یہاں کا ہوں، کوئی میرا تعلق نہیں ہے۔ ہر شخص میرے پارٹی کا ہے جو دین پر قائم۔ میں نے کوئی ممبرشپ فارم پر نہیں کیا ان کے لیے۔ کیا وہ عالم نہیں ہے اس معاشرے میں؟ کوئی مجھے جواب دے دے کہ وہ عالم نہیں ہے؟ اس وقت شریعت کے مخالف ہو جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی، اس کے لباس میں کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت کے مخالف نہیں ہے، عالم بھی ہیں۔ کیا اس پر کرپشن کا کوئی الزام ہے؟ ثابت کرنے والوں نے بہت کوشش کی ہے تو سامنے لاؤ۔ موجودہ وقت میں اس کا اپنا گھر والد کا مفتی محمود رحمہ اللہ کا چھوڑے ہوئے کے علاوہ بھی کوئی دوسرا گھر ہے تو سامنے لاؤ۔ آپ نے اس کی تلاوت کبھی سنی ہے؟ عرب کے حرم کے شیوخ اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آپ اکیلے ہو جائیں، تمام پارٹیوں کو چھوڑ دیں، اس کی تلاوت کو سنتے۔ آپ اس کی تلاوت کو سنیں گے، آپ اپنا ویڈیو بند ہی نہیں کریں گے۔ کیا لذت ہے اس میں، عرب حیران ہے۔ اگر آپ مزید آزمانا چاہیں تو جائیے ان کے مدرسے میں، قاسم العلوم، جب وہ پڑھاتے ہیں آپ چپکے سے تنقیدی نگاہ سے بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھیں کیسے پڑھاتے ہیں، کیا نقاط وہ باہر کرتے ہیں حدیث سے، تفسیر کے کیا کیا نقطے وہ باہر کرتے ہیں۔ ان کے والد مفتی محمود اگر اسمبلی میں نہ ہوتے تو کل پرسوں جو دن گزرا ہے ختم نبوت کا، اس کے پیچھے کون تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے الگ ہے نا، آپ اکیلے ہیں نا۔ سیاسی میدان کو بھی چھوڑ دیں، عقیدت کو بھی چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں۔ سیاسی میدان میں مولانا فضل الرحمان کے ماتحت ہیں ساری پارٹیاں، اسی کی سیاست پر چل رہی ہیں۔ قوم کی خدمت کے میدان میں جائیے، دیکھیے سیلاب میں اس کے آدمی کیسے جا رہے ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر دیکھا ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس کی بددعا سنی تو میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ جو بددعا کر رہا ہے یہ اپنی اسی گھر میں اسی پر لوٹا دے۔ اس کے باوجود اس موجودہ دور میں وہ انسان ہے، میں انسان ہوں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اب تک میری نگاہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی جو پن پوائنٹ ہو جائے کہ جی اس نے یہ غلطی کی ہے، ایسی کوئی غلطی میری نگاہ میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسی غلطی میرا باپ بھی ہوگا میں کہوں گا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت جو شریعت نے اس کی اجازت دی ہوتی ہے، مصلحت کے تحت کوئی کام کر لے، اس کے پیچھے لمبی چوڑی کہانی ہوتی ہے، وہ کہانی آپ کو بتلانے کی نہیں ہوتی۔ میں اس وقت ان لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں جو کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو کسی تعصب کا چشمہ لگائے ہوئے نہیں ہے۔ میں نے پہلے درخواست کی تھی، میں بحیثیت ایک عالم کے مولانا فضل الرحمان کو پیش کر رہا ہوں، کس میدان میں وہ پیچھے ہے۔ رمضان میں اس کی تراویح سن لیجئے، آپ کس قدر درد سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں جب یہاں سے تراویح جا کے پھر اس کی تلاوت سنتا ہوں، روتا ہوں۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ بالکل منطبق ہے یہ آیت موجودہ دور میں۔ لعنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس فرقے پر، یہودیوں کے اس فرقے پر جنہوں نے کفر کیا۔
کس کے زبان سے؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے ان پر لعنت کی ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ کس قسم کی لعنت، یہ لعنت کیا چیز ہے؟ سمجھنا یہ ہے، لعنت کے دو معنی ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں یہ معنی، مفسرین، محدثین، علماء کرام یہ معنی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم، اور اگر رحمت میں تھا تو اس کو باہر پھینک دیا، باہر نکال دیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مفتی شفیع علیہ الرحمہ جو موجودہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کو پہچان لے، اس کو پڑھیں، دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کے دل میں علماء اور مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں یہ نفرت پیدا ہو گئی وہ رحمت سے طرد ہو گیا، ہٹا دیا گیا، اور یہود و نصارہ کے عمل سے ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ کیا عقل یہ بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مجھے یہود و نصارہ سے محبت ہے۔ محمد بن قاسم کون تھا؟ کتنی عمر تھی اس کی؟ میرے بچوں، میرے جوانوں، میں آپ کو دیکھ کر کے فخر کرتا ہوں، لیکن آپ کے عمل کو دیکھ کر کے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کڑن اور تکلیف نہیں ہو رہی کہ میرے اندلس پر یہودی ہے، میرے ہندوستان پر ہندو ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ ہمارے دل سے محبت نکل گئی علماء کی، اعتراضات پر اعتراضات، گمان بدگمانی پر بدگمانی، جاسوسی پر جاسوسی، یہ ہمارے حال ہو گیا ہے۔ جب تک ہم حقیقت کو نہیں اپنائیں گے، حقیقت کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنی تاریخ کو دہرائیں گے نہیں کہ میں کون ہوں۔ کیا محمد بن قاسم بہترین کرکٹر تھا؟ آپ کو معلوم ہے کرکٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جھینگر جو یہاں سے چھلانگ لگا کے وہاں چھلانگ لگاتا ہے، وہاں سے وہاں۔ آپ ڈکشنری دیکھ لیں، جھینگر کی طرح بھی چھلانگی لگتی ہے۔ گورے نے بڑی سازش کر کے میرے جوان کو گراؤنڈ میں کرکٹ پہ لگا دیا، جیب میں موبائل دے دیا، گھر میں بڑا سکرین رکھا، بچوں اسی میں مشغول رہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان نے ایک لڑکی کی آواز پر کیا کچھ کیا تھا؟ راجہ داہر سندھ کا حکمران تھا، ہندو، سری لنکا سے جہاز شپ آ رہا تھا، ہندو نے لوٹا، اس میں ایک لڑکی کو قبضہ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ کسی طریقے سے حجاج بن یوسف کو پیغام پہنچا کہ ایک بچی پکار رہی ہے، حجاج۔ حجاج اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلا رہے ہیں، بیٹا آپ کی بہن آواز دے رہی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی بہن آواز دے رہی ہے، ہندو کے چنگل سے اس کو چڑا کے لے آؤ، میری بہن عافیہ ابھی تک ان کے قدم میں پڑی ہوئی ہے، میرا جوان سویا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم آیا، راجہ داہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی کمرے میں خود گیا، بہن آجا، عزت اور احترام کے ساتھ شیخ میں بٹھا کر کے والدین کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کرکٹر نہیں تھا، اس کے پاس موبائل نہیں تھا، یہ جتنی بھی ٹر ٹر ہو رہا ہے یہ نہیں تھا، یہ فلانٹر ہے، یہ فلانٹر ہے، ان کو پتہ بھی ان چیزوں کا نہیں تھا۔ ان کے پاس جوہر تھا، جوہر ایمان تھا، تلوار اٹھاتے، ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدا ماس۔ طارق گزر رہا ہے، کشتیوں کو جلا رہا ہے، کسی نے کہا اے طارق یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک عقل مند کے نزدیک تمہارا یہ کام غلط ہے، واپس کیسے جائیں گے؟ اس نے کیا کیا؟ کیا جواب دیا؟ ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدا ماس۔ اے نادانو، تم میرے کیسے سپاہی ہو؟ طارق جس ملک میں جاتا ہے وہ ملک اس کا ہوتا ہے، یا اس میں زندہ رہتا ہے یا اس کی قبر ہوتی ہے۔ اس میں کیا بات، 23 سالوں 22 سال عمر تھی اس کی، یا وہ اس کا ملک ہے۔ ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدا ماس۔
اللہ کی دنیا، ساری دنیا مسلمان کی دنیا ہے، یا اس میں اس کا قبر ہوتا ہے یا غازی بن کر کے وہ اپنے لیے مکان بنا کے رہتا ہے، واپس نہیں جاتا۔ تاریخ جو برکنار ہے اندلس سفینہ سوخ گفتند کاری تو بنگاہ خیرت خطا، اس نے سفینے جلا دیے۔ کیا کر رہے ہو؟ واپس کے سبب سے واپس جانا کہاں؟ یہ تو میرا ملک ہے، یا مرنا ہے یا یہاں رہنا ہے، دو باتیں ہوتی ہیں، یعنی یا شہید ہونا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اندلس کو فتح کیا، 800 سال مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے رہا، اپنوں کے غداروں کی وجہ سے اندلس آج کرسچن کے پاس ہے۔ مسجد قرطبہ جو پورے عالم کی نشانی تھی، عالم اسلام کی نشانی تھی، اس میں شراب خانے بنے ہوئے ہیں، ڈول تاشے بج رہے ہیں، وہاں پر محراب کی جگہ چھوڑ دی ہے، وہاں رسہ ڈال دیا ہے کہ کہیں مسلمان سیر و سیاحت کی غرض سے آئیں تو ان کا دل جلے کہ محراب باقی ہے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں گورا میرا دوست ہے، پھر بھی آپ علماء کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر بھی آپ علماء سے دور رہتے ہیں، پھر بھی آپ اپنا ووٹ غلط جگہ ڈال رہے ہیں، پھر بھی آپ دھوکہ بازوں کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا دیا آپ کے ملک کو؟ ایک سیاسی پارٹی آئے ملک توڑا، دوسرے نے کشمیر کو دے دیا، تیسرے نے یہ کیا، چوتھے نے کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو خالی ذہن کر کے تقریر کی ہے، یہ بیان دیا ہے میں نے، آپ خود سوچیں۔